اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو بصیر حضور کے صحابی ہیں۔ صلح حدیبیہ کے اندر یہ بھی شک صلح نامے میں شامل کی گئی کہ کوئی بھی بندہ جب مکے سے مدینہ آ جائے واپس، اور کوئی مسلمان بھولے سے بھی مدینہ سے مکہ جائے گا تو واپس نہیں کیا۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی تھے، کلمہ پڑھا، مکہ کے اندر تھے، جکڑا ہوا تھا زنجیروں کے اندر، گھر والوں نے، بھائیوں نے، باپ نے، لیکن کسی طرح سے نہ چھوٹ چھاٹ کے، اور مدینہ کا راستہ کیسے طے کیا؟ کوئی مل جاتا سوار ہو جاتے پیدل ہی چل پڑے، بیڑیاں پاؤں کے اندر ہیں، ہاتھوں کے اندر ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ ابو بصیر آ رہے ہیں مدینہ کے اندر۔ صحابی کہتے ہیں حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ کہ حضرت ابو بصیر جب مدینہ میں داخل ہو رہے تھے نا تو بیڑیوں سے خون نکل رہا تھا پاؤں میں سے بیڑیوں کی وجہ سے۔ فرمایا کہ مدینہ کی گلیوں میں خون لگا ہوا تھا۔ ابھی آ کر بیٹھے ہی ہیں دو سپاہی آگے مکہ والوں کے حضور کی بارگاہ میں، کہنے لگے کہ آپ کا معاہدہ ہوا ہے، کوئی بھی بندہ مکہ سے مدینہ آئے گا واپس کیا جائے گا۔ ابو بصیر بھاگ کر آئے، اسے واپس کیا جائے۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ صحابہ کہتے ہیں ابو بصیر کی حالت کو دیکھ کر صحابہ تو کیا مدینے کی گلیاں بھی رو رہی تھیں، میرے آقا اس کی حالت کو بھی دیکھ رہے تھے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ ابو بصیر میں تیری حالت کو دیکھ رہا ہوں، میں تیرے دکھ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن میں نے زبان دی ہوئی ہے، میں نے وعدہ کیا ہوا ہے، میں نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے، تو میں تجھے واپس کرنا پڑے گا۔ صحابی سارے رو رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو ہیں۔ ابو بصیر کو سپاہی کہنے یا رسول اللہ آپ نے واپس کرنا ہے، جیسے آپ راضی، جیسے آپ راضی، جیسے آپ راضی، ہم راضی۔ آپ اندازہ کریں کہ پاؤں میں خون، ابھی سکون بھی نہیں آیا، واپس جا رہے ہیں۔ ابو بصیر نے لبیک کہا، یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں واپس کرتے تو میں حاضر ہوں، یہ جسم کیا، ہم تو جان دینے کے لیے بھی حاضر ہیں۔ یا رسول اللہ حضور نے واپس کیا، واپس جانے لگے۔ میرے آقا نے ایک بات کہی ابو بصیر کو، ابو بصیر ایک وقت آئے گا کہ میں تجھے مدینہ کے اندر بلواؤں گا، میں تجھے مدینہ میں بلواؤں گا۔ سپاہی واپس، اب سپاہی جیسے واپس لے کر گئے نا، اب دیکھیں یہ امتحان تھا، یہ امتحان۔ کہنے لگے کہ تو اس کے پیچھے جان دے رہا تھا، بھڑکانے لگے، دشمن کو موقع مل گیا نا۔ ابو بصیر کہنے لگے کہ تو اس کے پاس جا رہا تھا، اس پر جان نچھاور کر رہا تھا، دیکھ اس نے تجھے رکھا ہی نہیں ہے۔ آپ نے تھپڑ مارا، کہنے لگا تم مجھے بے وفائی پر آمادہ کرتے ہو۔ ارے میرا ایمان تو اور بھی بڑھ گیا ہے، میرے حضور کے وعدے کتنے سچے ہیں، میرے آقا کتنے سچے ہیں، میرا تو ایمان اور بڑھ گیا ہے۔ مدینہ کی حدود سے نکلے، آپ نے نا دا لگا کر چپکے سے جیسے مدینہ کی حدود سے نکلے، تلواریں کھینچی ان کی، ایک کو، دو کو، اور ایک جگہ پر جا کر پڑاؤ ڈال لیا، اکیلے ہیں۔ کیا کہتی ہیں؟ فرماتی ہیں کہ میں العیس نامی جگہ پر جا کر ٹھہر گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پتے کھا کر گزارا کرتا تھا، محنت کرتا تھا، لیکن شام کا ٹائم ہوتا تھا نا، پہاڑ کی کسی چوٹی پر، چٹان پر چڑھ کر بیٹھ کر میں مدینہ کی طرف منہ کر لیتا تھا، اور دل میں کہتا تھا بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی۔ اب جو بھی ستایا وہ مکہ کا ہوتا نا، فرماتے میرے پاس آ جاتا۔ 300 ہو گئے ہم، 300۔ جب 300 ہوئے نا تو مکہ والوں کا قافلہ ادھر سے گزرتا تھا، وہ ہمارے مسلمانوں کے قافلے پر حملہ کرتے، اور پھر ہم بھی انہیں کے قافلوں کو پکڑ لیتے، سامان سارا رکھ لیتے۔ 300 ہو گئے، ان کے ناک پر دم کر دیا۔ ابو بصیر کہتے ہیں میں بڑا بیمار ہو گیا۔ اب دیکھیں یہ بات میں نے کی، حضور نے فرما دیا نا کہ ہوگا، تو کہتے ہیں بس پھر ہمیں یقین ہے ویسا ہی ہوگا۔ ابو بصیر کہتے ہیں میں بیمار ہو گیا، بیمار اتنا زیادہ ہوا، مجھے ساتھی کہنے لگے ابو بصیر تیرا وقت آ گیا ہے، اب تو فوت ہو جائے گا۔ ابو بصیر کہنے لگے نہیں ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ کہتے کیسے نہیں آیا؟ اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا ابو بصیر ایک ٹائم آئے گا تو میں تجھے مدینہ کے اندر بلواؤں گا، وہ ابھی ٹائم نہیں آیا،
میرے حضور نے فرمایا تھا کہ ایک ٹائم آئے گا میں تجھے مدینے میں بلاؤں گا اور جو کچھ بھی ہو جائے 100 بیماریاں بھی ہو جائے مجھے یقین ہے ابو بصیر اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک میرے آقا مدینے میں نہ بلا لے مجھے، جب تک میرے آقا مدینے میں۔ ابو بصیر کہتے ہیں میں بیمار ہوا، بہرحال ان کا ایک بندہ ہے کہنے لگا ان ساروں کو بلوا لیں، ہم معاہدہ کی یہ شرک کو ختم کرتی ہیں، اب جو بھی مکہ سے آئے نا مدینہ میں رہے خوشی خوشی آپ ان ساروں کو بلا لیں۔ وہ ٹائم آ گیا، ابو بصیر بیمار ہے، میرے آقا نے رقہ لکھا، مراسلہ لکھا، ابو بصیر میرے صحابی میرے پیارے آجا تجھے تیرا محبوب لاتا ہے، آجا تجھے مدینے والا۔ وہ رقہ لے کر ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے صحابی کو دیا، وہ لے کر ابو بصیر پڑا ہوا ہے بیمار، جیسے رقہ پہنچا کہنے لگا دیکھو میں نے کہا نہیں تھا، چومتے آنکھوں سے لگاتے سینے سے لگاتے اور کہتے لوگوں سنو میرا محبوب بھی سچا، میرا دین بھی سچا، میرا رب بھی سچا، میرا قرآن بھی سچا، دیکھو میرے آقا نے مجھے مدینے بلایا ہے، دیکھو پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا۔ آپ ان کو چومتے رہے اور سینے سے لگاتے رہے، اسی عالم میں آپ کی روح کیا کر گئی؟ پرواز کر گئی، لیکن حضور کے ساتھ وفاداری کرتے رہے۔ کیا کرتے رہے؟